موضوع الدرس التخویفات بأحوال الأمم السالفة، سورۃ طٰہٰ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمی فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح وأطراف النہار لعلک ترضی۔ قال المؤلف المفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین الی ان قال یقول تعالی افلم یہدی لہؤلاء المکذبین بما جئتہم بہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم اہلکنا من الامم المکذبین بالرسل قبلہم فبادوا فلیس لہم باقیۃ ولا عین ولا اثر کما یشاہدون ذلک من دیارہم الخالیۃ التی خلفوہم فیہا یشمون فیہا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے، یاد رکھیں کہ مصطلحات علماء میں مفسرین کی اصطلاح میں کہتے ہیں تحدیدات یا تخویفات۔ پھر یہ تخویفات دو قسم کی ہوتی ہیں، تخویفات دنیاوی یا تخویفات اخروی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مکذبین کو، مشرکین کو تخویفات دنیاوی سے بھی ڈراتے ہیں اور اخروی سے بھی، تاکہ وہ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں۔ تخویفات دنیاوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں، امم سالفہ، ان کے احوال بیان کیے جائیں کہ دیکھیں قوم عاد کتنی بڑی قوم تھی، لیکن اللہ کا عذاب آیا تو ختم۔ قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے، اور بھی کئی اقوام ہیں، متفقات ہیں، تو ان سب پر اللہ کے عذاب آئے اور پھر ان کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ صرف بعض جگہ آثار ہیں، وہ پہاڑ ہیں، وہ دیواریں ہیں قلعوں کی جو باقی ہیں، جن پر تمہارا گزر ہوتا ہے۔ تم ان کو دیکھ کے پھر نہیں ڈرتے ہو کہ اگر اللہ ہمیں بھی ایسے کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تو ہیں تخویفات دنیا میں۔ اور تخویفات اخروی یہ ہوتی ہیں کہ جہنم کا ذکر آیا، قیامت کا ذکر آیا، یوم محشر کا ذکر آیا، محشر کے میدان کی جو شدت ہے، جو خوف ہے، جو ہول ہے، اس کا ذکر آیا، زبانیہ کا ذکر آیا، تاکہ تخویفات اخروی سے ڈریں۔ لیکن اگر وہ ان دونوں سے بھی نہ ڈریں پھر ان کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو پہلی امتوں کا ہو چکا ہے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں افلم یہد لہم، میرے محبوب کا ان مکذبین، جھٹلانے والوں کو آپ نے ہدایت نہیں کی۔ آپ جو آئے آپ نے نہیں بتلایا ان کو کہ کم اہلکنا، کتنی ہم نے بستیاں اور قومیں تباہ کر دیں، ہلاک کر دیں۔ ان سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔
فَلَيْسَ لَهُمْ بَاقِيَةٌ وَلَا عَيْنٌ وَلَا أَصَلٌ، اب ان میں کچھ بھی باقی نہیں، یعنی ختم ہو گئے. جیسے اما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا. اللہ نے فرمایا دیکھیں قوم عاد پہ کیسے ہم نے 7 دن 7 رات پورے 7 دن 7 راتیں جو ہے ہوا چلائی، اور ایسی ہوا تھی کہ اس نے ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا، ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے خالی تنے پڑے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اور قوم سمود جو ہے ایک چیخ ماری جبریل علیہ السلام نے، پوری کی پوری قوم جو تھی برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی. تو اب ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ ان کی حویلیوں پر گزرتے ہیں، آتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر بھی یہ ہدایت نہیں پکڑتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ نشانیاں تو ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کا عقل ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اولی النہی کہتے ہیں العقول الصحیحۃ والالباب المستقیمہ، وہ لوگ جن کو اللہ نے صحیح عقل دی ہوتی ہے، صحیح فہم دی ہوتی ہے، وہ پھر ان ہدایات سے، ان تخویفات سے نتیجہ پکڑتے ہیں. کما قال تعالی افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فرمایا کیا یہ زمین میں نہیں چلتے پھرتے کہ وہاں دیکھیں کیا حال ہے؟ لیکن اگر ان کے پاس ایسے دل ہوں جو سمجھنے والے ہیں، ایسے کان ہوں جو حق بات سننے والے ہوں. اصل بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے. وقال فی سورۃ الف لام میم السجدہ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ثم قال تعالی ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى ای لولا الکلمۃ السابقۃ من اللہ، اگر اللہ کا پہلے یہ فیصلہ نہ ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کسی کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ دلیل اور حجت پوری نہ ہو جائے، اتمام حجت نہ ہو جائے، اس سے پہلے اللہ کسی کو عذاب نہیں دے. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک پیغمبر نہ بھیجے. وہ جا کے ان کو دعوت دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن جب قومیں نہیں مانتی تو پھر عذاب آ جاتا ہے. اس لیے فرمایا لولا الکلمۃ السابقۃ من اللہ وهو انه لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجة عليه والاجر المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين الى مدة معينة. اور اللہ نے ان کی ہلاکت کا جو وقت لکھ رکھا ہے اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا، اس لیے یہ بچے ہوئے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا اللہ کا فیصلہ تو لجاءہم العذاب بغتۃ، فوراً ان پہ عذاب آ جاتا، عذاب ان کو پکڑ لیتا. ولہذا قال لنبیہ مصلیا لہ، اب اللہ پاک اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہیں ان کے دل کے لیے کہ آپ اطمینان کریں. فاصبر علی ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں آپ صبر کریں. آپ کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، جھوٹا، صبر کریں آپ. فاصبر علی ما یقولون من تکذیبہم لک وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور آپ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کیا کریں سورج سے نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز، وقبل غروبہا، اور ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز. کما جاء فی الصحیحین عن جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر لیلۃ البدر. حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا. حضور پاک نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ،
حضور نے فرمایا جیسے اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی شک نہیں، ایسے تمہیں قیامت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یاد رکھیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی مومنین کو اپنا دیدار بھی کرائیں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن لَّا تَغْلِبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ہمت کر کے پابندی کے ساتھ فجر کی اور عصر کی نماز پڑھا کرو تاکہ قیامت میں تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ ثم قرأ هذه الآية وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن الرؤيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں نہیں جائے گا جو فجر کی اور عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ باقی نہ پڑھتا ہو، جو اس اہم وقت کو بھی نہیں چھوڑتا تو باقی تو خود بخود ہی پڑھے گا نا۔ اور جب نماز پڑھے گا تو قرآن بھی ہوگا، تسبیح بھی ہوگی، تحمید بھی ہوگی، تقدیس بھی ہوگی، اللہ کا ذکر بھی ہوگا، اس کے بعد ذکر و اوراد بھی ہوں گے، تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ رواہ مسلم من حدیث عبد الملک بن عمیر وفی المسند والسنن عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادنى اہل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسیرة 1000 سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى في اليوم مرتين۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں سب سے کم درجے کا جو مومن ہوگا جنتی، اس کو اتنا بڑا ملک دیں گے اللہ تعالیٰ کے 2000 سال تک چل کے دیکھے، اور پھر اللہ اتنی آسان کر دیں گے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کے سارا دیکھ سکے گا۔ اور فرمایا جو اعلیٰ منزلہ ہوگا، جس کا اونچا مرتبہ ہوگا جنت میں، وہ ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی 2 دفعہ زیارت کریں گے۔ تو یہ شان ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ بعض لوگوں کو مہینے میں 1 دفعہ زیارت ہوگی، بعض کو ہفتے میں، بعض کو 1 دن میں، بعض کو دن میں 2 دفعہ، اور بعض شان والے ہوں گے جن کو ہر وقت اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ وقوله ومن آناء الليل فسبح، یعنی من ساعاته فتہجد به۔ بعض علماء نے فرمایا آناء اللیل سے مراد یہ ہے کہ رات کے حصے میں تہجد، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، کیونکہ فجر کا بھی ذکر آ گیا تھا، عصر کا بھی آ گیا، تو اس میں مغرب اور عشاء کا بھی آ گیا۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ فِي مُقَابِلَةِ آنَاءِ اللَّيْلِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے گا۔ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ہم آپ کو اتنی نعمتیں دیں گے، اتنی نعمتیں دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ وفی الصحیح یقول اللہ تبارک و تعالی، صحیح حدیث کے اندر ہے کہ اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، جنت والوں کو خطاب فرمائیں گے، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک، فیقول هل رضیتم، اللہ فرمائیں گے میرے بندو کیا تم راضی ہو گئے ہو، ہم نے تم کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ فیقولون ربنا وما لنا لا نرضى وقد آتیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، وہ کہیں گے یا اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں، آپ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جو ہم سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملی۔ فیقول انی آتیکم افضل من ذلک، اللہ فرمائے کہ اچھا اب میں تمہیں ان سب نعمتوں سے افضل نعمت دیتا ہوں۔ فیقولون وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، یا اللہ وہ کون سی چیز ہے جو نعمتوں سے بھی افضل ہے۔ فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، فرمائیں گے کہ آج میں تم پر اپنی رضا اتارتا ہوں جس کے بعد میں کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔
وفی الحدیث الآخر یا اہل الجنہ ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکموہ فیقولون وما ہوا، اللہ کے ہاں تمہارے لیے ایک نعمت ہے، اللہ دینا چاہتے ہیں، وہ کہیں کون سی نعمت ایسی ہے جو ہمیں نہیں دی؟ الم یبید وجوہنا ویسکل موازیننا، اللہ نے ہمارے چہروں کو سفید کیا، روشن کیا، اللہ نے ہمارے موازین حسنات کو بھاری کیا، وَيُزْحَزِحُنَا عَنِ النَّارِ، اور اللہ نے ہمیں جہنم سے دور کیا، وَيَدْخُلُنَا الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا۔ ابھی اور کون سی نعمت ہے جو بچ گئی؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابُ وَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ، اللہ اپنا پردہ ہٹا دیں گے، کہیں گے اب زیارت کرو۔ فَوَاللَّهِ مَا آتَاهُمْ خَيْرًا مِنَ النَّظْرِ إِلَيْهِ، یعنی اس سے بہتر نعمت اور کوئی ہو بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون وأشباههم ونظراهم فيه من النعيم، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ ان دنیا داروں کو نہ دیکھیں، ان متکبرین کو نہ دیکھیں جو ان کی نعمتیں ہیں، فإنما هو زهرة زائلة ونعمة هائلة، یہ تو ایک ایسا سبزہ ہے جو ختم ہونے والا ہے، ایسی نعمت ہے جو مٹنے والی ہے۔ لنختبرهم بذلك وقلیل من عبادی الشکور، وقال مجاہد ازواجا منهم یعنی اغنیاء، ان کے بڑے آدمیوں کو نہ دیکھیں، یہ کیا ہے، یہ دنیا کی نعمتوں تو فنا ہونے والی ہیں۔ فقد آتاك خیرا مما آتاهم، اللہ نے آپ کو وہ نعمتیں دی ہیں جو ان کو نہیں ملی ہیں، کما قال فی الآیت الاخری ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، کہ اللہ نے آپ کو سبع مثانی سورۃ فاتحہ دی ہے، قرآن دیا ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ وَكَذَلِكَ مَا ادَّخَرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِرَسُولِهِ فِي الْآخِرَةِ أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا يُحَدُّ وَلَا يُوصَفُ، اور اللہ نے قیامت میں اپنے نبی کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں ان کی تو کوئی حد ہی نہیں، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ كما قال تعالیٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو دیں گے حتیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وفي الصحيح أن عمر الخطاب رضي الله لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشروبة التي كان قد اعتزل فيها نساؤه آلا منهن، جب حضور نے ایلا کر لیا اپنی بیویوں سے، ایک مہینے کے لیے نہ ملنے کی قسم کھا لی، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ تو حضور جس بالا خانے میں تھے تو حضرت عمر ملنے گئے، فرآہ متوسطاً مضطجعاً علی رمال حصیر، دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، ولیس فی البیت الا صفۃ من قرض واہیۃ معلقۃ، اور گھر کے اندر ایک پرانی سی مشکیزہ لٹکی ہوئی ہے۔ فابتدرت عینا عمر بالبقاء، حضرت عمر کی آنکھیں بھر گئیں روتے روتے۔ فقال له ما یبکیک یا عمر، عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ ان کسریٰ و قیصر فیما ہما فی وانت صفوۃ اللہ من خلقہ۔ حضرت عمر نے کہا حضور کسریٰ قیصر کے بادشاہوں کو دیکھیں، ان کے محلات کو بھی دیکھیں، آپ اللہ کے نبی ہیں اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا فی شک انت یا ابن الخطاب، اور اچھا تمہیں اللہ کے فیصلے پہ شک ہے، ابھی تک رو رہے ہو۔ اولئک قوم اجت لہم طیباتہم فی حیاتہم الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے اندر نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ فکان ازہد الناس فی الدنیا مع القدرۃ علیہا، اللہ ہمیں آخرت میں دیں گے اذا حسرت له بنفقها انفقها هكذا وهكذا في عباد الله ولم يدخر لنفسه شيئا لغد، سب سے اللہ کے لیے دنیا چھوڑنے والا طاقت بھی ہے، دنیا بھی ہے، لیکن جب ملتی ہے تو ادھر خیرات کریں، ادھر خیر لٹا رہے ہیں، حتیٰ کہ کچھ باقی نہیں رہتا۔
تو ہمیں دنیا کی نعمتوں کی غرض ہی نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں جو ہیں فنا ہونے والی ہیں، اور باقی رہنے والی نعمتیں جو ہیں وہ آخرت کی نعمتیں ہیں. واللہ اعلم.